الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وخصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كف الورى منبع الجود والخطا عالم الارض والسماء سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأهله وعترته وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بڑی مرتبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ پھر نبی والے نبی کی بات میں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق دائما انفقہ سوا عند حضور الحادث العملی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع کرمی. کہہ رہی ہے نوع انسانی سے یہ صبح ازل کہہ رہی ہے نوع انسانی سے صبح ازل باپ کے رشتے کا کوئی بھی نہیں دیو بدل. ایک مرتبہ پھر اگر ذوق سے سنیے گا. ایک کوشش کرنی چاہیے جو نعت پڑھے کوشش کرنی چاہیے کہ نعت پڑھی جائے. تو رباعیات تو یہ کاروبار ہے کہ نعت نہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ نعت کا جو اصول ہے جو اسلوب ہے اس سے ہٹا نہ جائے اور اس میں مکمل کامل رہنا چاہیے. کہ اس بات کا جو ہے اس میں تقدس بھی قائم رہتا ہے اور اس میں محفل کے آداب بھی قائم رہتے ہیں. پھر ذرا سنیے. کہہ رہی ہے نوع انسانی سے یہ صبح ازل باپ کے رشتے کا کوئی بھی نہیں نعمت بدل. زندگی کی دھوپ میں ایک شجر سایہ دار زندگی کی دھوپ میں ایک شجر سایہ دار ایک پناہ گاہ محبت ایک حسار پائیدار. ایک پناہ گاہ محبت ایک پناہ گاہ محبت ایک حسار پائیدار. عمر بھر جہد مسلسل اپنے بچوں کے لیے. نام کی شان تو آپ کو بہت فری ہے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہی ہے. والدین ماں اور باپ دونوں کو ملا کر بڑھتے ہیں. عمر بھر جہد مسلسل اپنے بچوں کے لیے لمحہ لمحہ سوچ کر مطلوب خوشیوں کے لیے سب سے آگے دیکھنا چاہا سدا اولاد کو. دنیا کا کوئی ایسا رشتہ نہیں جو بندے کو پلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہو. نہیں سمجھا. ہر رشتہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ہر کوئی پلتا پھولتا خوبصورت اس کو نظر آتا ہے لیکن جو بڑا ہوتا ہے نا وہ منظروں کی طرف چلتا ہے. تو ایک باپ ہی ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے جہاں میں نہیں پہنچ سکا میرا بیٹا وہاں. جہاں میں نہیں جا سکا جہاں میں نہیں پڑھ سکتا میرا بیٹا وہاں پڑھے. جس منزل پہ میں نہیں پہنچ سکا میرا بیٹا اس منزل پہ پہنچے. سب سے آگے دیکھنا چاہا سدا اولاد کو
باپ نے عنوان بخشا عزم کی اولاد کو، باپ نے عنوان بخشا عزم کی اولاد کو. یہ میری بات ذرا پڑھے لکھے آواز سے ہے کیونکہ یہ سب کو سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. باپ نے عنوان بخشا عزم کی اولاد کو، باپ کے احسان کی مقروض ساری زندگی، باپ کے احسان کی مقروض ساری زندگی تلخیاں سہ کر نکالی ہے ہماری زندگی. تلخیاں سہ کر جو باپ ہے، ذرا غور کرو کس طرح اولاد کو پالتے ہیں، اور جو اولاد اگر باشعور ہے تو وہ سمجھے کہ والدین کیسے پالتے ہیں. باپ کے احسان کی مقروض ساری زندگی تلخیاں سہ کر نکالی ہے ہماری زندگی. خود الجھ کر مشکلوں سے دی ہمیں آسانیاں، خود الجھ کر مشکلوں سے دی ہمیں آسانیاں. ہر قدم ہر موڑ پر ہے ان گنت قربانیاں، ہر قدم ہر موڑ پر ہے ان گنت قربانیاں. باپ کی عظمت ہے یہ عاجز بیاں میرا قلم، باپ کی عظمت پہ ہے عاجز بیاں میرا قلم. ایک ہے ابدال اس کے سامنے جاؤ حشم. حضرات گرامی قدر، میں اور آپ سب اس سے معاف جناب رانا حاجی غلام محمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہے. رانا غلام نبی قادری المعروف بٹو بھائی اور جناب محترم رانا عمران علی قادری صاحب کے والد گرامی اور والد کا جو سایہ ہے، یہ والد سے محبت دنیا داری نہیں. کیا والد سے محبت دنیا داری نہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈلا ہوا انسان ہے. باپ سے محبت کرنے والا، والدین سے محبت کرنے والا، قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلا ہوا ایک انسان ہے. یہ فقط دنیا داری یا دنیا کا رشتہ نہیں صرف، اور باپ جیسا کوئی عظیم انسان نہیں ہے. اور وہ کسی نے لکھا تھا ایک فلسفہ سے کہ باپ زندہ ہو تو چبھے ہوئے کانٹے کی بھی درد نہیں ہوتی. باپ زندہ ہو تو چبھے ہوئے کانٹے کی بھی درد نہیں ہوتی. یہ سفید داڑھی والے بزرگوں سے پوچھو، آج 60-70 سال کی عمر میں بھی آ کر جب کوئی مشکل مقام آتا ہے نا، حالانکہ ان کی اولاد بڑے بڑے ایسے عہدوں پر ہوگی لیکن ان کو اپنے والدین کو بھی یاد آتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا اسلوب رکھا ہے. اور پھر قرآن مجید قرآن حمید لا ریب کتاب کے اندر خالق کائنات نے جہاں اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی بندگی کا حکم دیا، فوراً ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اور ایک دعا تعلیم فرمائی جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ بندے تو بڑا ہو چکا ہے، تیرے اعضاء مضبوط ہیں، لیکن تو بڑا افسر بھی بن گیا. تیرا باپ غریب تھا، وہ ایک ریڑھا چلانے والا تھا، یا وہ ایک چارہ کاٹنے والا انسان تھا، یا کسی حالت میں بھی تھا، لیکن تو آج کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے اوپر ایسے رحم فرما، یا اللہ میرے والدین اوپر رحم فرما جیسے وہ بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی دعا ہے. اچھا یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ اگر فرما دیا جاتا نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کمال یعنی صغیرہ نہ آتا اگر ویسے ہی دعا تعلیم کی جاتی کہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرو، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، تو ویسے بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ بات اس انسان کے ذہن کو جو ہے وہ بتانے کے لیے اور اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور اس بات کو، اس چیز کا احساس دلانے کے لیے فرمائی گئی کما ربیانی صغیرا، وہ جس طرح ملیا ہو گیا اونا میرے اوپر رحم فرمائے. جس طرح وہ مجھ پہ رحم فرماتے رہے، مجھ پہ مہربانی فرماتے رہے، میری پرورش کرتے رہے، یا اللہ
سے ہی اپنا کرم فرما۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کائنات کے اس انسان کو جسے خالق لم یزل نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہنا کر، اور میرے اور آپ پر تو کرم والا کرم یہ ہے کہ تم تو خیر امت تاج پہنا کر بھیجا۔ اب ہمیں یہ شعور دے کر، علم دے کر، عمل دے کر، ساری دنیا کی جو نعمتوں کی فراوانی ہے اس کا ادراک دے کر میرا شعور عطا فرمایا کہ تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں امام مخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے اشرف ہو، لیکن پھر بھی تمہارے اوپر اب انحصار ہے یا کس عمل کا؟ فرمایا دو راستے ہیں، مالک کون سے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، ایک وہ ہے جو گھٹیا راستہ ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ فرمایا عدت الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کو میں وہ اجر عطا فرماتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، آسمانہ یا ساوچک شریف۔ مجھے اور آپ کو خالق نے شعور عطا فرما پھر دو راستے متعین کیے ہیں، دو راستے متعین کیے ہیں، ان کا تعین ہمارے سامنے ہے، اور ساتھ ہمیں شعور کی دولت بھی عطا فرمائی۔ فرمایا انسان اب تجھے شعور ہے، تجھے بھی شعور رکھا ہے، افضل المخلوقات ہو تم، اشرف المخلوقات ہو تم، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہو تم، اب تمہارے اوپر یہ انحصار کرتا ہے کہ تمہیں راستہ کون سا تعین کرنا ہے۔ اب آؤ حضرات گرامی قدر، ہم عالم بھی ہیں، ہم مفتی بھی ہیں، ہم فقیہ بھی ہیں، ہم محدث بھی ہیں، ہم شیخ بھی ہیں، ہم چودھری بھی ہیں، ہم چیئرمین بھی ہیں، ہم ایم پی اے بھی ہیں، ہم ایم ایل اے بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچنا ہے، سب سے پہلا جو شعور کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم انسان بھی ہیں؟ کیا ہم انسان بھی ہیں؟ 16 لاکھ روپیہ لگا کر ہم نے حج کر لیا، 9 سال مدرسے میں لگا کر ہم عالم بن گئے، 5 سال کا ڈاکٹریٹ ہم نے حاصل کر دیا۔ اب یہ تینوں شعبے بڑے تراؤ ترام ہیں، جب یہ تینوں شعبے جنت کا راز بھی ہے، جہنم کا گڑا بھی ہے۔ داڑھی رکھ کے نماز پڑھ کے بندہ جنتی بھی ہے جہنمی بھی ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، نماز تو پڑھی تھی جنت کے لیے، آپ کہہ رہے جنتی بھی ہے جہنمی بھی ہے۔ روزہ رکھ کے بندہ جنتی بھی ہے جہنمی بھی ہے، حج کرنے کے بعد اب اس حج پر قائم نہ رہا تو کس کھاتے میں جاتا ہے؟ اب فرمایا گیا کہ فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بھائی نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری بھی پڑھتے ہیں، خطیب نماز تو کرتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے، عالم نماز تو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھاتا ہے، ڈاکٹر لوگوں کے ساتھ لوگ مریض کو اس کے پاس آتے ہیں لیکن ان کی جانوں سے پیار نہیں کرتا۔ اب یہ سب چیزیں ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں کیونکہ شعور کی ضرورت ہی ہے۔ اب آئیے اسی شعور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت اولاد کتنے لوگ ہیں جو اپنی جان سے بڑھ کر اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں۔ بحیثیت اولاد کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی ویسٹ سے قیمتی اپنے باپ کی ویسٹ خریدتے ہیں؟ کتنی اولاد ہے جو اپنے لباس سے قیمتی لباس اپنے والدین کو پہناتی ہے؟ آج کتنی اولاد ہے جو اپنے سے مہنگا جوتا اپنی ماں کو لے کر دیتا ہے؟ تو میرا خیال ہے ہم اگر کسی بھی موقع فکر کی جانچ پڑتال میں لگ جائے تو جواب ہمیں جب ہی ملتا ہے، اور کوئی خال خال اس بات کو اترتا ہے کہ اپنے سے قیمتی کھانا والدین کو
پلاتا ہے، اپنے سے قیمتی لباس ان کو دیتا ہے، اپنے سے اچھا بستر ان کو دیتا ہے، اپنے سے اچھی آسائشات اور سہولیات ان کو دیتا ہے، تو خان نظر آتا ہے۔ لیکن آپ اگر والدین پہ توجہ کریں تو 90% نہیں 100% یہ بات اس بات پر اترتی ہے کہ والد ماں اپنے سے قیمتی لباس اپنی اولاد کو دے گا، والدین اپنے سے اچھا بستر اپنی اولاد کا بناتے ہیں، والدین اپنے سے اچھا مکان اپنی اولاد کا چاہتے ہیں، والدین اپنے سے اچھی تعلیم اپنی اولاد کو دلواتے ہیں، والدین اپنے سے قیمتی لباس اور جوتا اپنی اولاد کو لے کر دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب حضرات دیکھیں، یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے، یہ دنیا کی بات نہیں، یہ دین ہے، یہ دنیا داری نہیں۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں یا تو دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی کہ پتر جڑا ہے وہ ڈی سی لگ گیا ہے، ڈی پی او لگ گیا ہے، بڑے اچھے ہوتے تھے، ابا جی ان پڑھ گئے، ان کو آفس میں نہیں آنا چاہیے، وہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، قرآن و حدیث کے سانچے میں اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ چٹا ان پڑھ بابا اور تو قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم ایک طرف، اس کا مقام ہوتا ہے سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی کیا تھے وہ ان پڑھ آدمی ہے، آپ پڑھ لکھے ہو، علم زیادہ پا چکے ہو، اور فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا پھرنے والا آدمی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے، ابا جی تو ہم نہیں پتا، ابا جی تو ہم نہیں پتا، حالانکہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے علم کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے میرے باپ کا خیال ہمارے کیوں؟ کیونکہ اس نے تیری پرورش کی ہے۔ میرے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اندر خیال ہے کہ شام کے کچھ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ سے کچھ پیسے لینے کو دے دیے، میں نے اپنے باپ سے کچھ پیسے لینے وہ دے نہیں دے۔ سرکار فرماتے ہیں تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہماری سوچ خیال نہیں ملتے والدین کے ساتھ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں، اکثر کیسے جیسے آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، والدین اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے۔ حقیقت بات ہے کہ زمین پر بھی ناراضگی ہو، لیکن وہ اولاد کے بارے میں دل میں برا خیال نہیں ڈال سکتے، ہر پہلو میں اس کی بہتری کے لیے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہر پہلو میں وہ اس کی بہتری کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر والدین کی جو خدمت ہے، یہ بتاؤ کا لوگ یہ کہتے ہیں ابا جی بیمار تھے جو چادر کبھی نہ پائی تو گوانڈی ہمیں پتہ لیں کہتے ہیں بھائی ہم ظاہر والے آئیں گے، ان کی تیمارداری کے لیے آئیں گے، عیادت کے لیے آئیں گے، تو وہ کیا کہیں گے کہ چادر بھی جو نیچے اچھی نہیں پہچا سکا، وہ رشتے دار آئیں گے وہ کیا کہیں گے کہ سرانا بھی اچھا نہیں رکھا۔ لیکن دنیا والوں کے لیے تم رکھتے ہو، لیکن اس پر تو اللہ بہت سخت وعید فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار فرماتا ہے جو چاہتا ہے نا میں یہ دیکھوں میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، وہ اپنے والدین کو دیکھے مجھ سے راضی ہے۔ تم چادر بچھانے کی بات کرتے ہو، تم اچھے سرانے کی بات کرتے ہو، تم جو ہے تم محلے داروں کی بات کرتے ہو، عزاداروں کی بات کرتے ہو، رشتہ داروں کی بات کرتے ہو، خالق کے تمیزہ فرماتا ہے، لیکن اس میں وجہ کیا ہے؟ ہمارا یہ اصول بن چکا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی میرے سے میرے نام جتنے لوگ ہیں صبح جب نکلتے ہیں کراکٹی لگا لیتے ہیں، بیس کوٹ پہن لیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں۔ آفس میں جانے لگے، ٹائی لگا لی، شوز پالش کر لیے، چلے گئے،
شادی بیاہ میں جانا ہے، کچھ آج بڑی تیاری ہے، تو جواب ملتا ہے میرے دوست یاروں عزیزوں نے ملنا ہے، تو وہ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آفس میں جا رہا ہوں، وہاں میرے پولیس مجھے ملیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ اس کا جوتا پالش نہیں ہے؟ کملی والے کریمہ کا فرمان یا نشان ہے کہ ہر روز 70 مرتبہ اللہ رب العزت بندہ مومن کے دل پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ وہ معمول درحق اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اب جب ہمیں یاروں میں دیکھنا تھا، عزیزوں میں دیکھنا تھا، رشتہ داروں میں دیکھنا تھا، پیاروں میں دیکھنا تھا، گھر والوں میں دیکھنا تھا، محلے داروں میں دیکھنا تھا، بستی والوں میں دیکھنا تھا، آفس والوں میں دیکھنا تھا، شادی والوں میں دیکھنا تھا، تو اس وقت تو ہم نے اپنے آپ کو سنوارا، اپنے لباس کو نکالا۔ حضرات جانی قدر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی افضل ہستی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں آج سے صحابہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، مسجد نبی سے بڑھ کر کوئی افضل مسجد نہیں ہے، میرے نبی سے افضل کوئی امام نہیں ہے، صحابہ سے افضل کوئی مقتدی نہیں ہے۔ سرکار پھر بھی کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھا رہا ہوتا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ قاری صاحب ساڑھے پیچھے کی ذمہ ہوتے ہیں کہ ساڑھی نماز کر رہی ہے، مسجد میں جو بھی مدار کرتے ہوتے ہیں، بڑے مسجد ہوتے ہیں، خیال ہمارے بازاروں میں ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ نماز میں صحابہ کو پڑھانا ہوتا، فرض نماز ہوتی، آدھی پڑھا چکا ہوتا، آدھی باقی ہوتی، تو میری ماں مجھے آواز دے دیتی، میں ان کو چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز لبیک کرتا۔ اللہ کے نبی کر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ مجھے یہاں کے مسئلے کی بات علماء تشریف فرما ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ بچہ تھا، اس کو ماں حکم دے رہی تھی کچھ، باپ حکم دے رہا تھا کچھ، ایسا ماں حکم کچھ دے رہے، باپ کچھ حکم دے رہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کہتے یہ کرو، ماں کہتی کہ یہ کرو۔ اب وہ بندہ پھنس گیا، تو بندہ ایمان والا تھا، وہ امام اعظم کے پاس آ گیا، اب میں کیا کروں، پہلے کس کا حکم مانوں؟ تو فرمایا اپنے باپ کا، باپ کا۔ بڑے گھروں میں خرابیاں ہم نے دیکھی ہیں، صبح سے لے کر شام تک بڑے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، ماؤں کے کہنوں پر لوگ باپ کو کر کے دے رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں کی سنتے ہیں، باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں پہلے باپ کی بات سن، پھر ماں کا حکم مان، حکم دونوں کے مان، لیکن پہلے جو عمل ہے وہ باپ ہے، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں میں قربان جاؤں، حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور مبارک ہے، ایسا عظیم نبی ہے کہ جس سے میرا رب کلام فرماتا ہے، اتنا عظیم نبی ہے کہ جس کے کوہ طور پر بلا کر میرا رب کلام فرماتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا امام صبوری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پیدل سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ تھک گئے اور آپ نے سوال کیا، یا اللہ مجھے کچھ سواری دی ہوتی تو میں اس سواری پر سفر کر کے اپنی منزل پہ چلا جاتا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہتا تو وہاں سواری آ سکتی تھی، اللہ چاہتا تو سواری وہاں آ سکتی تھی، اللہ چاہتا قادر مطلق ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو ویسے بھی کچھ آ سکتا تھا۔
کہ تم میری کلیم ہو، میرے نبی ہو، میرے پیارے ہو، ایسے بجا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ اس پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا۔ میں امام صبوری تو پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم میں 2 گھنٹے کتاب سب لگا کے بیٹھا مالک اور خالق اچھا تھا، وہ انتظام ہو جاتا۔ تو میں اس پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ وہاں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، گردن جھکی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھیں بند ہیں، گردن جھکی ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ الٹی اجازت کرتے ہیں دیوار بنانے کی، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیوار کے پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ آگے چھوڑ کے آگے موڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، یا اللہ والے آگے چھوڑ کے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے مالک، موسیٰ نبی کو امام بندے کے پاس بھیجا جا رہا ہے، وہ شخص بیٹھے آنکھیں بند ہے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، قربان جاؤں مٹھو بھائی کوئی شخص کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ بندے نے آنکھیں بند کیا، گردن کی آنکھ کھولتا نہیں، کہتا وعلیکم السلام یا نبی اللہ تشریف رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا نبی اللہ بیٹھی ہے، آپ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، تو نے آنکھ نہیں کھولی اور تو مجھے جانتا بھی نہیں، اس سے پہلے میری تیری ملاقات بھی نہیں۔ اس پہچاننے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، ملاقات ہونا، اب مٹھو بھائی ہے نا، میری اس کے ساتھ ملاقات ہے، میری اگر آنکھیں بند بھی ہوں، یہ آپ کا سلام ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے مٹھو بھائی، یہ عمران بھائی بیٹھے ہیں، یہ آواز دے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، یہ آواز دے، ٹھیک ہے جناب، یہ اپنا شفیق بھائی بیٹھے آواز دے، تو آواز پہچان دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلے ملاقات ان کو کی ہے۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں تیری تیری پہلے ملاقات کی کوئی نہیں، تو تو مجھے جانتا کیسے ہے؟ کہتے ہیں یار بھی اللہ جو مالک آپ کو بھیج سکتا ہے وہ مجھے رضا بھی سکتا ہے۔ جیوے 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 جیوے، جو مالک آپ کو بھیج سکتا ہے وہ مجھے رضا بھی سکتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے، پھر وہ بندے کی آنکھیں بند ہے، گردن جھکی ہے، اللہ اللہ کر رہے، تسبیحات پڑھ رہے، مذاہب پڑھ رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ سواری آ جائے، یا نبی اللہ سواری آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں عجیب انسان ہو، میں نے مدعا بیان نہیں کیا، میں نے مدعا بیان نہیں کیا کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو کیسا کسی نے خوبصورت شعر کہا تھا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا آگے دل گئے کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جو آنکھ والا ہے اس کو ہی تمہارے جوبن کا تماشا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، میں نے مدعا بیان نہیں کیا اور تم کہہ رہے ہو کہ سوالیات ہے۔ عرض کرتا ہے مالک جو مالک آپ کو بھیج سکتا ہے نا، وہ مجھے آپ کے دل کا خیال بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں عجیب آدمی ہو، پھر منگواؤ جلدی سواری، میں نے سفر مکمل کرنا ہے۔ وہ بندہ اٹھتا نہیں، چلتا نہیں، بیٹھا ہے، بندہ بیٹھا ہے۔ وہ آسمان پہ بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، میں اس بات پہ آتا ہوں، میں کتاب نوٹ کیا کیونکہ میں صرف پڑھتا نہیں، میں اس سے بہت کچھ لیتا ہوں، سبحان اللہ، میں کچھ لینے والا آدمی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ گفتگو سننا سنا رہا ہوں، اگر لطف نہ ملے سبحان اللہ، کیا تو کہتے پھر تو فائدہ ہی نہیں، تو مجھے لطف آئے گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ ٹھیک بات ہے، وہ بندہ اٹھتا نہیں، چلتا نہیں، آسمان پہ بادل کا ٹکڑا اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کو اس طرح انگلی کا اشارہ کرتا ہے، بادل کے ٹکڑے کو نیچے زمین پہ اڑاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بادل کے ٹکڑے کو زمین پہ اڑاتا ہے اور زمین پہ اڑا کر کہتا ہے گھوڑا پڑ جا، سبحان اللہ، گھوڑا پڑ جا،
अल्लाह के नबी की सवारी के लिए इस्तेमाल हो। सुभान अल्लाह। यही बात है, बादल का टुकड़ा थोड़ा बनता है। लो हुजूर सवारी मुकम्मल है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते बैठना तो भूल गया, उसको पकड़ लिया। नबी मैं हूँ, तुम नहीं हो, मुझे पता है। तुम नबी नहीं हो, मुझे पता है, नबी तो मैं हूँ। लेकिन कितनी इबादत तुमने की है, कितनी रियाजत की है, कितनी तवज्जो की है, कितनी जोहदे मुसलसल की है, कितने मुराकबे किए हैं, कितना सुरूर पाया है कि पहले तो रब मुझे तेरे पास भेज रहा है, फिर मेरे ख्यालात उस पर आश्कार कर रहा है, और फिर आसमान के फातिह को बुलाते हो और बना देते हो। कहता है या नबी अल्लाह, कोई इबादत नहीं की, कोई रियाजत नहीं की, कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं पढ़ा लिखा, तो किया क्या है? कहता 20 साल मैंने अपने वालिदैन की खिदमत की है। 20 साल 20 years मैंने अपने वालिदैन की खिदमत की है। और जब उनकी मौत का वक्त आया ना, तो उन्होंने मुझे सीने से लगाया। वालिदैन की दुआ रद्द नहीं होती। इधर से वालिदैन दुआ करते, सीधी उनके वहां पे जाती। सही बात है। और दिल से कहते ना, तो हमने कबूल होती देखी है। जब मौत का वक्त आया तो सीने से लगाया। कुरान पढ़ते, लंबी जोड़ी अरबी भी नहीं आती थी, लंबी जोड़ी दुआएं भी नहीं आती थी। सीधी जी गल की ने, या अल्लाह 20 साल साडियां मनदा रहा है, हुण जदों तक ये रवे दी तू मनदा नहीं। अल्लाह अकबर। 20 साल ये हमारी बात कर रहा, अब हमारे विचार तक ये रहे, इसकी तू मानते रहना। तो या नबी अल्लाह, मैं बैठा हूँ वो मानता है, मैं बैठा हूँ वो मानता है। मूसा अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठकर जब कोहे तूर पर हाल के दम यज़ल की बारगाह में हाजिर हुए, पाक परवरदिगार आलम या काजुल हजात या मुस्तफ़िजुल अस्मात या लाफिल दरजात या दाखिल बलियात, ऐ बेनियाज खालिक, उसको इतना दर्जा दे दिया, उसको इतना दर्जा दे दिया। मालिक फरमाता है, प्यारे मूसा, उसके वालिदैन से वादा कर बैठा हूँ, वालिदैन से वादा कर बैठा हूँ। और अब ये तो आसमान का बादल था, वो जो भी कहे वो मानना, मैंने वादा कर लिया, मैंने वादा कर लिया है। आओ इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत पाए, दुनिया वाले मेरी बात सुने, दुनिया वाले मुझसे प्यार करें, दुनिया वाले मुझे पूछ पूछ के चले, तो तुम अपने बाप से पूछ पूछ के चलना। आज अगर तुम चाहते हो कि दुनिया वाले हमारी बातें सुने, तुम अपने वालिदैन की बातें सुना करो, तुम उनसे प्यार किया करो, दुनिया वाले तुमसे प्यार करेंगे, तुम उनकी चाहत सीने में रखो, दुनिया वाले तुम्हारी चाहत रखेंगे। और ये सिर्फ दुनिया का ही नहीं है, वही इंसान अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के इसके वालिदैन उस पर राजी हैं, इसके वालिदैन उस पर राजी है। और अगर कभी नाराज हो जाए ना, तो लोगों को ना पूछते फिरना, मैंने मनाना है, राजी करना है, एक लम्हा भी नहीं लगता, एक लम्हा भी नहीं लगता। वालिदैन तो पहले ही राजी होते हैं, वालिदैन तो पहले ही राजी होते हैं। खाल के रब जगल फरमाते हैं, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक के साथ रहा करो। एक मुकाम पर फरमाया, मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। मालिका तेरा तो शुक्र अदा करें, तूने हमें आपकी अता फरमाई, हमें काम अता फरमाए, हमें जिंदगी अता फरमाई। फरमाया जिंदगी मैंने अता फरमाई, लेकिन वसीला ये बड़े हैं तेरी जिंदगी का, वसीला ये बड़े हैं तेरी जिंदगी का। मेरा भी शुक्र अदा करता है, और मैं उसी का शुक्र कबूल करता हूँ जो इनका शुक्र अदा करता है, जो इनका शुक्र अदा करता है, जो इनसे प्यार करता है। आओ यारो, दोस्तों, भाइयों, इंसानियत से प्यार करना ये सबसे बड़ा इंसान होने की दलील है। कुछ ना करो, कुछ ना करो,
صرف دنیا سے پیار کرنے والے بناؤ۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی جن کے اقوال مقدسہ تصوف میں ہماری تربیت کا حصہ بنتے ہیں، جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر آج لوگ ولی بنتے ہیں، ان کا اپنا عالم کیا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی تصوف کی دنیا کا ایک بہت بڑا شہنشاہ ہے۔ آپ حج کے لیے تیار ہو گئے، ابھی حج لوگ ہیں حج پہ، اس وقت بھی آپ نے پیدل جاتے، حج کے لیے تیار ہو گئے، قافلہ بن گیا، صبح جب جانے کا وقت آیا نا تو حضرت شقیق بلخی فرماتے میں نہیں جاؤں گا۔ صوفی کی اپنی رمز ہوتی ہے، اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈلا ہوتا ہے۔ جو اس کے علاوہ ہو وہ صوفی نہیں ہوتا، نہ اسے سمجھا جاتا ہے، نہ کہا جاتا ہے، نہ مانا جاتا ہے۔ قربان جاؤں میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے طرح طرح کی جیب میں گولی شروع کر دی، کوئی کہنے لگا پیسے بچا رہا ہے، کوئی کہنے لگا بڑا ویسے عبادت گزار کرنا ہے۔ آپ جب جانے کا ٹائم آیا تو پیچھے تو کیا ہے، کوئی یہ کوئی وہ، طرح طرح کی باتیں، جتنے دوسری باتیں، لوگ چلے گئے۔ آپ کا ایک ہمراز اس قابلے میں موجود تھا، تو ہمراز کی اپنی بات ہوتی ہے، عاشق و معشوق ہم مدیس کرام کا قبیلہ، عاشق و معشوق کا راہ نہیں ہوتا ہے، روایت کرام کا زمین کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح اتنی محبت کا انداز ہوتا ہے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ نغمہ ہے جو ہر سال پہ گایا نہیں جاتا۔ تو ساتھ ہمراز بھی چلا گیا، حج سے فارغ ہوئے نا تو وہ ہمراز سے کہا کہ یا اللہ پتہ تو چلے ایسا کا حج لوگوں کا قبول بھی ہو رہا ہے نہیں۔ صوفیوں کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور ہر کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں، ادراک بھی نہیں ہوتا جہاں ان کی منزل ہوتی ہے۔ حج قبول ہوا کہ نہیں؟ آخر سے آواز آئی شقیق بلخی کے حج کی وجہ سے آپ سب کا حج قبول ہو گیا۔ کیا شقیق بلخی کی حج کی وجہ سے آپ سب کا حج قبول ہو گیا؟ یا اللہ عجیب بات ہے، وہ تو حج پہ آ رہے ہیں، اس نے تو حج کیا ہی نہیں، وہ تو آج میں سفر ہوا ہی نہیں، طواف احرام کیا ہی نہیں، صفا مروا میں پہنچے ہی نہیں، مقام ابراہیم کو مسلم بنایا ہی نہیں، چاہے زمزم پہ آیا ہی نہیں، مینا میں پہنچا ہی نہیں، عرفات مزدلفہ تک پہنچے ہی نہیں، اس کے حج کی وجہ سے ہمارا حج چھوٹ ہے۔ ہم نے اتنی مشقت کی وہ کر رہا تھا، تو میں ہم اس کے حج کی وجہ سے حج ضرور کر لیا۔ جب واپس آئے نا لوگ تو بابے نے پکڑ لیا اپنے پکڑ لیا اپنے بابے کو، بابا ہو جائے بیٹا اندر کی بات کچھ نہیں ہے، لوگوں والی نہیں ہے، آسانی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی گھی مقام محمد دوسری آگے کرنی۔ بابا اندر جان بات راج کی ہے، شقیق بلخی آئے، وجہ کیا تو دیا بھی نہیں، تو بابا تیری وجہ سے ہمارا حج قبول ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ اس راز سے پردہ اٹھا دے، فرمانے لگے یہ راز ہے، اس کو راز رہنے دو، کہا لوگوں کے لیے راز ہے، مجھ سے تو اشکال کرو، مجھے تو بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں سن پھر، میں جس رات جانا تھا نا ہم نے، تو ذات رات تو میں نے باندھ لیا تھا، ذات رات تو موجود تھا، لیکن میں نے دیکھا ایک عورت ہے وہ سور کا گوشت لے کے اپنے گھر جا رہی ہے، وہ سور کا گوشت لے کر اپنے گھر جا رہی ہے، وہ جا کر پکا رہی ہے۔ میں اس کے گھر پر پہنچا، اور کیوں آرام کھاتی ہے؟ کہنے لگوں کیا کروں، 7 دن سے میرا چولہا نہیں جلا، 7 دن سے باندھا ہے، 7 دن سے میں نے میری بچیوں نے روٹی نہیں کھائی، گھر والا مر گیا ہے،
कमाने वाला कोई नहीं, 7 दिनों से चूल्हा बंद है। फरमाते हैं जो खाना मेरे पास ला देगा मैंने उसको दे दिया। हम तो मस्जिद का 10 रुपये चंदा तब देते हैं जब मस्जिद में इनाम शुरू होता है। हम तो गरीब को 10 रुपये तब देते हैं जब फोटोग्राफ बना जाते हैं। अब एक ऐसा कैमरा भी लगा है कि उस कैमरे में भी आने की कोशिश करो जिसमें शरीक पल भी आ गए, सारा तेरा दे दिया, तेरा चूल्हा जलता रहे। खाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब जरा समझो ना, मेरी बात पे गौर करना, शायद ऊपर जाए मेरी बात। अगर वो मेरी तरह नाम आदमी होता तो कहते इतने लाख लगा के हाजी करता हूँ, हाजी तो लोग कहेंगे ना, तो हाजी तो बढ़ूंगा ना, लोग तो कहेंगे ना हाजी साहब। शकील बल्कि ने कहा मुझे उस हाज की जरूरत नहीं कि मैं हाज करता फिरूं और मेरे गिरदो नवा के लोग शिष्य लोगों के चूल्हे ना चले। फरमाते असल बात ये है, उसने कहा बाबा सुन दे, मैंने जब उससे पूछा ना तो खालिद ने कहा उसकी वजह से तुम्हारा हाथ शुरू कर दिया है। आओ लड़ो, दर्द बनो, दरबार बनो। दर्द दिल एक ऐसी चीज है, इसकी जरूरत है। आलिम फाजिल को इबादत में बढ़ना, चौधरी ताजर पीर बाद में बढ़ना, सूफी साफी बाद की बातें हैं। दर्द दिल रखने वाले इंसान बनने की जरूरत है। मेरे समेत आप सब मुझसे नहीं को कहा वाला लोग हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। नहीं, किसी लक बलगाम की जरूरत नहीं, बस कोई देखने वाला ये कहे बंदा इंसान है। कारोबार का शिकवा है, औलाद का शिकवा है, तरह तरह के मसाइल हैं। 50 करोड़ अरब खरब है बात, लेकिन फिर भी कहते पूरी नहीं बढ़ रही, रब का शुक्र नहीं अदा कर रही। लेकिन मैंने इस इंसान इमाम अल-अंबिया के गुलामों के वालिदैन तुम्हारे लिए